الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ جمعہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جامعیت آپ کو عطا فرمائی تھی کہ ہر طبقہ ہر مذہب والا آپ کو مانتا ہے، اور آپ نے ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے قربانیاں دیں، اور 2-3 واقعات بت پرستی کے اور اسی طرح آگ میں ڈالے جانے کے گزشتہ ہفتے ہو چکے۔ اس وقت ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا جب نمرود کے دربار میں جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، مجھے اپنا خدا مانو، جب آپ کو اس کے دربار میں حاضر کیا گیا، اس نے پوچھا کہ ابراہیم تمہارا رب کون، تم مجھے خدا مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہا میں تجھے رب اور خدا نہیں مانتا۔ تو پھر تم کس کو مانتے ہو؟ کہا میرا رب اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، ساری چیزوں کا مالک وہ ہے، میں اسے اپنا رب اور اپنا خدا مانتا ہوں۔ تو کہا تمہارا رب کیا کر سکتا ہے، اس کی طاقت کیا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ تو جب یہ محاجہ اور بحث ہوئی نمرود سے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے رب کی طاقت کیا، تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ تو کہا میرا رب یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی دینے کی طاقت اور موت دینے کی طاقت میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو وہ بیوقوف تھا، نمرود جو تھا وہ بیوقوف تھا، اس نے جو ہے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کسی کو موت دینا اور زندگی دینا بولے یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ جیل خانے سے، قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلوایا، اس میں ایک مجرم تھا ایک ملزم تھا۔ یہ فرق بھی ہم لوگ نہیں جانتے، ملزم خالی اس کے اوپر الزام تھا لیکن الزام ثابت نہیں ہوا تھا، وہ بے قصور تھا، اور ایک مجرم تھا جس کے اوپر جرم ثابت ہو چکا تھا، اس کو سزا ملنے والی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ ملزم کو مروا دیا، جو بیچارہ بے قصور تھا اس کو مارنے کا حکم دے دیا، اس کو مار ڈالا گیا، اور جو مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہا دیکھو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی سوچ میں پڑ گئے کہ اس کی عقل موٹی ہے، اس کو زندگی دینا اور موت دینا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس نے زندے کو زندہ چھوڑا ہے، زندگی تھوڑی تھی۔ تو کہا لیکن یہ سمجھے گا نہیں، اس کی عقل ماری گئی ہے، لہذا اس کو دوسرے انداز سے سمجھانا پڑے گا۔ کہا کہ اچھا، تو کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ ایک کام کر، میرا اللہ وہ ہے، میرے اللہ کی طاقت یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سورج کو پورب سے مشرق سے نکالتا ہے۔ تو اگر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اگر تجھے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور لاجواب ہو گیا۔
چاروں کھانے چت ہو گیا، کوئی جواب اس سے بند نہیں پڑا۔ تو اس طرح محاجہ پھر وہ آگ میں ڈالنے کا واقعہ پیش آیا جو گزشتہ ہفتے بیان ہو چکا تھا۔ اس کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر پورے طور پر کامیاب ہوئے، نگاہ اللہ کی ذات سے نہیں ہٹی۔ فرشتے آئے تھے، ان کو انکار کر دیا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ نے عجیب و غریب انداز سے مدد کی اور آگ کو ہی آرڈر دے دیا، آگ ہی گلے گلزار اور کیا کہتے ہیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد ابھی آزمائش اور زیادہ کہ دعا مانگی اللہ کے پیغمبر نے بڑھاپے میں، عمر ڈھل رہی ہے، 80 سال کے اوپر عمر ہو چکی، اور کہ رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے کوئی صالح اور نیک لڑکا عطا فرما۔ دیکھو صرف صالح ہونے کی دعا مانگی تھی، نیک ہونے کی، کوئی نبی پیغمبر یا اس سے بڑا اور عظیم الشان لڑکا نہیں مانگا تھا، لیکن چونکہ قربانی لگی تھی، دین کے لیے قربانی دیتے آ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر، تو بندہ مانگتا ہے اپنی شان کے مطابق، میرا رب نوازتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ شرط یہ ہے کہ اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے، اس کے دین پر مضبوط ہویا جائے، اس کے احکام پر چلا جائے، اس کے یقین کو اپنے دلوں میں مضبوط کیا جائے، تو بندہ پھر جو عمل کرے گا، اس کی جو حاجت ہوگی وہ مانگے گا اپنی شان کے مطابق، میرا رب نوازنے پر آئے گا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو خالی یہ مانگا تھا کہ ایک صالح لڑکا عطا فرما۔ اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر، میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بشارت دی ایک ایسے لڑکی کی جو حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، تحمل مجاز ہوگا، یعنی بڑی بڑی آزمائشوں سے ٹکرا جائے گا اور ہمالیہ پہاڑ بن کر کھڑا رہے گا، مصیبت کی موجیں اور سخت ہوائیں جو کفر شرک کی چلے گی لیکن اس سے وہ بالکل ہلے گا نہیں، تحمل مجاز ہوگا، ایسے حلیم اور بردبار بچے کی ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم مانگا تھا ایک صالح، اور اللہ نے اس سے اوپر کی بات کی۔ اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اب کیا ہوا، وہ بچہ پیدا ہوا، بڑھاپے میں اللہ نے یہ بچہ دیا اور ابھی ماں کی گود میں ہے، شیر خوار ہے یعنی دودھ پیتا بچہ ہے، اور اللہ کی طرف سے آزمائش ایک اور آئی۔ اللہ نے کہا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بالکل لقودق صحرا اور جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ، جہاں اللہ کا گھر تھا لیکن وہاں کوئی آبادی نہیں، نہ آدم نہ آدم زاد، نہ سبزہ نہ ہریالی، نہ پانی، نہ کچھ نہیں، آبادی کچھ تھا ہی نہیں، صحرا اور جنگل، بیابان، لقودق صحرا تھا بالکل، کہ ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر لے کر چلے اور وہاں پہنچے جہاں اللہ کا گھر آج آباد ہے، مکہ شہر جو آج دنیا کا سب سے بہترین شہر مانا جاتا ہے۔ مکہ اور مدینہ دنیا کے بہترین شہروں میں ہیں، سب سے زیادہ لوگ وہاں سفر کرتے ہیں، تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں چھوڑ کر تھوڑا سا توشا، کچھ کھجوریں لی، تھوڑا سا پانی لیا، چھوڑ کر کہا تم یہی ٹھہرو۔ واپس جانے لگے اللہ کے پیغمبر، اہلیہ پوچھ رہی ہیں ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ کچھ کہہ نہیں رہی اللہ کے پیغمبر، جا رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی کہ کیا کہاں جا رہے ہو، ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، یہاں نہ بستی ہے، نہ صحرا، نہ سبزہ ہے، نہ ہریالی ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ انسان ہے، نہ کوئی کچھ ہے ہی نہیں، چٹیل میدان۔ آج بھی مکہ سے مدینہ کا سفر کیا جاوے تو بہت سے علاقے راستے میں بس پتھر ہی پتھر ہیں، اتنی زیادہ آج ترقی ہونے کے باوجود، آبادی بڑھ جانے کے باوجود آج بھی اگر آپ مکے سے مدینے کا سفر کریں گے تو راستے میں پتھر ہی پتھر ہیں۔ بہت سے اتنا بڑا علاقہ ایسا آئے گا کہ صرف پتھر اور پہاڑی کچھ ہے ہی نہیں۔ تو کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر؟ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، وہ چلے جا رہے ہیں۔ پھر سوال بدلا، اہلیہ نے سوال بدلا، کیا اللہ کا حکم ہے؟ کیا میرے اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں، سر ہلایا، صرف سر ہلایا اور آگے بڑھ گئے۔ تو اس بندی کا یقین دیکھیے، اب تک تو وہ بے چین تھی، بے قرار تھی، پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی کہ ہمیں چھوڑ کر، چھوٹے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن جب یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہا لن یضیعنا اللہ،
اب تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا. جاؤ. یہ ایمان تھا, یہ اللہ پر توکل تھا. کاش اس کا کچھ حصہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جائے, اس ایمان کا کچھ حصہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جائے. آج دل اور دماغ, مومن کا دل اس ایمان کو ترس رہا ہے میرے بھائیوں. مال ہے, چیزیں ہیں, عہدہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ والا یقین نہیں ہے. اس لیے ہم آج ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. اللہ کی ذات پر یہ یقین نہیں ہے. صحرا ہے, لقودک میدان ہے, جنگل ہے, بیابان ہے. ابھی تک تو پیچھے دوڑ رہی تھی, لیکن جب کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی بندی وہی ٹھہر گئی اور کہہ رہی ہے لن یضیعنا اللہ, کہ اللہ ہم کو اب ضائع نہیں کرے گا. اگر میرے اللہ کا حکم ہے میں صبر کروں گی. چنانچہ اللہ کے پیغمبر چلے, لیکن جب نظروں سے اوجھل ہوئے اور پہاڑ کی دوسری طرف آئے تو ایسا نہیں کہ بال بچوں کو بھول جائیں, جیسے آج کل بہت سے لوگ دین سے بس بال بچوں میں لگے ہوتے ہیں, اللہ اللہ کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. اور بہت سے لوگ اللہ اللہ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد کا کھوٹا پکڑ کے بیٹھ گئے, بال بچوں کی فکر ہی نہیں. ایسا نہیں, یہ سبق پیغمبر نہیں دیتا. جہاں اللہ پر اس کا یقین ہوتا ہے اور دین کے تقاضے پر اللہ کا پیغمبر چلتا ہے, وہیں بال بچوں کی خبر گیری بھی رکھتا ہے. جب نظروں سے اوجھل ہوئے, اب ہاتھ اٹھایا, اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کہ میرے رب تیرے حکم پر چھوڑ کر تو آ گیا, لیکن میری التجا بھی سن لے, میری فریاد بھی سن لے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرا دیا, تیرے حکم کے مطابق ٹھہرا کر ایسی وادی میں ٹھہرا کر آیا ہوں جو سبزے والی نہیں ہے, نہ کھیتی ہے, نہ سبزہ ہے, نہ پانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہاں ٹھہرا کر آیا ہوں. عند بیتک المحرم, تیرے محترم گھر کے پاس, بیت اللہ کے پاس, جہاں آبادی کچھ بھی نہیں ہے, سبزہ کچھ بھی نہیں ہے, وہاں چھوڑ کر آیا ہوں. اب دعا کر رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ. یہ نہیں کہا کہ اللہ بڑے بڑے باغ لگا دینا, بڑے بڑے سبزے اگا دینا, بڑی بڑی کھیتیاں اور سبزیاں لگا دینا, اور بڑی بڑی فیکٹریاں لگا دینا, اور شاندار محل اور بلڈنگ بنوا دینا تاکہ میری بیوی اور بچے آرام سے رہیں. نہیں, سبق دے رہے ہیں کہ دین مقدم ہوگا. آج مال کا نشہ لوگوں کو, سب مال کی بنیاد پر اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں. جہاں مال آیا وہاں جھک گئے. دین اگر واقعی اللہ سے تعلق ہوگا تو بندہ دین کو مقدم رکھے گا. اللہ کا پیغمبر دین کو پہلے رکھ رہا ہے. سامنے بالکل زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, چند کھجوریں دے کر آئے تھے تھیلے میں, تھوڑا سا پانی دے کر آئے تھے, لیکن پہلے دعا میں ہاتھ اٹھایا تو ربنا لیقیموا الصلاۃ, کہ اللہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دینا. دنیا نہیں مانگ رہے ہیں, دین مانگ رہے ہیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ, کہ اللہ انہیں نماز قائم کرنے والا اور اپنی طرف متوجہ ہونے والا بنا دینا. اس کے بعد پھر دنیا کو مانگا ہے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا کہ لوگ پوری دنیا سے ان کی طرف کھینچے چلے آئیں. اور وارزقہم من الثمرات, اور ہر قسم کا پھل کا مطلب صرف درخت کا پھل نہیں, ہر چیز کا اچھا نتیجہ اور رزلٹ ان کو عطا فرمانا. تو آج جب یہ دعا کی اللہ کے پیغمبر نے, تو آج پوری دنیا سے لوگ مکہ حاضر ہوتے ہیں. سب سے زیادہ فلائٹیں مکہ کے لیے, جدہ کے لیے روانہ, مکہ میں تو ایئرپورٹ نہیں ہے لیکن جدہ میں سب سے زیادہ فلائٹیں جو ہیں, سب سے زیادہ, اب تو پورے سال, یعنی حج کا موسم نہیں بلکہ پورے سال, اور رمضان میں تو حج سے زیادہ مجمع ہوتا ہے اب, اور روزانہ لاکھوں کا مجمع مکہ کے لیے, جدہ کے لیے آ رہا ہے, عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے, طواف کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور یہ تو فلائٹ سے آ رہے ہیں, اور جو آس پاس کے لوگ ہیں گاڑیوں میں اور بائی روڈ, لاکھوں لوگ جو ہے روزانہ پہنچ رہے ہیں نفلی طواف, عمرہ اور اللہ کے گھر کو دیدار کرنے کے لیے, وہاں نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ دعا کا نتیجہ ہے. اس پیغمبر جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دی, ان کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں. اور دعا یہ مانگی تھی کہ ہر قسم کا پروڈکٹس اور ہر قسم کی اچھی چیزیں ان کو دینا. تو آج چیزیں بنتی دنیا میں کئی اور ہیں, لیکن سب سے پہلے مکہ پہنچتی ہے. دنیا کی ہر اچھی چیز جہاں بنتی ہے وہاں نہیں بکتی. جہاں بنتی ہے وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ آئٹم ہمارے یہاں سے بنی ہے اور یہیں سے مکہ گئی ہے. سب سے پہلے وہاں پہنچتی ہے. کھانے کی چیز لے لو, کپڑے لے لو, سواریاں, گاڑی لے لو, کوئی بھی چیز جو ایک نمبر کی اوریجنل چیز بنتی ہے پوری دنیا میں, سب سے پہلے مکہ اور مدینہ پہنچتی ہے. یہ
پیغمبر کی قربانیوں اور دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اب کیا ہوا، کھجوریں کتنی چلتی، دعا مانگی اور پھر چلے گئے۔ یعنی صرف اللہ اللہ کرنے نہیں بیٹھ گئے بلکہ بال بچوں کی فکر بھی کی، اللہ کے حکم پر چھوڑ کر تو آ گئے لیکن دعا بھی مانگی، فکر بھی کی، پھر چلے گئے۔ کھجوریں 2-3-4 دن میں پوری ہو گئی، جو بھی تھوڑی بہت تھی، پانی ختم ہو گیا۔ اب ماں بے چین ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، نہ وہاں پانی ہے نہ سبزہ ہے، کیا کھائیں کیا پئیں، اور بچہ چھوٹا بچہ ہے، دودھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ شیرخوار بچہ اسماعیل تڑپ رہا ہے، ماں اپنی بھوک کو بھول گئی، اپنے پیاس کو بھول گئی۔ جب بچے کو تڑپتا ہوا دیکھا، اس کو چھوڑ کر صفا پہ چڑھ گئی، صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی کہ دور سے کچھ نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی سبزہ نظر آ جائے، کوئی پانی اور کوئی کچھ یعنی پانی کی چیز نظر آ جائے۔ صفا پر چڑھی، وہاں سے پھر دوڑتی ہوئی پھر مروہ دوسری پہاڑی پر آئی کہ ادھر کچھ نظر آ جائے، ایک چکر یوں لگایا، پھر واپس مروہ سے صفا پر، پھر صفا سے مروہ پر 7 چکر لگائے۔ پہاڑ پہ چڑھ رہی اتر رہی ہے، پھر مروہ پہ، پھر مروہ سے اتر کر پھر صفا پر 7 چکر لگائے۔ اس بندی کا اخلاص، اس کی قربانی اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، کہہ دیا واہ میری بندی، قیامت تک کے لیے اب کوئی حاجی حج کرنے آئے گا، کوئی عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے آئے گا، جب تک یہ عمل نہیں کرے گا اس کا عمرہ ادھورا، اس کا حج ادھورا رہے گا۔ صحیح صفا مروہ کے درمیان حاجی کو صحیح کرنی پڑتی ہے، 7 چکر یہ لگانے پڑتے ہیں، اور عمرے کے اندر بھی طواف کے بعد یہ صحیح کرنی پڑتی ہے۔ صفا مروہ پہاڑ کے درمیان اس بندی کی کیا اخلاص تھا، کیا اللہ پر یقین تھا، کیا توکل تھا کہ قیامت تک کے لیے یہ عمل یادگار بن گیا، حج کا ایک نشان بن گیا، عمرے کا ایک نشان اور ایک علامت بن گیا۔ ایسا اخلاص تھا۔ جب 7 چکر بار بار جو ہے تڑپ رہی ہیں صفا سے مروہ جب 7 چکر پورے ہوئے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اپنے بچے کو جا کر دیکھو جسے تم نے نیچے چھوڑا ہے۔ جب اتر کر نیچے آئی تو بچہ جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حیران ہو گئی، اتنی تیز دھار کے ساتھ پانی کا چشمہ بہنے لگا۔ فوراً جو کچھ تھا اس کو لا کر روکنے لگی لیکن پانی رک نہیں رہا، کہنے لگی زمزم ٹھہر جا۔ اللہ نے کہا کہ زمزم اب ٹھہرنے والا نہیں، زمزم نکلا جس کی ایڑیاں رگڑنے سے، جس کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ کو بتانا تھا کہ یہی وہ بچہ ہے، یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد بنے گا۔ انہی کی اولاد میں ہم سب سے بڑے نبی کو پیدا کریں گے۔ بنو اسماعیل میں آپ آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے نبی کو بھیجا گیا۔ بہرحال یہ قربانی جب قربانی ہوئی تو آج زمزم ایسا جاری ہوا کہ دنیا کے اندر روزانہ لاکھوں کروڑوں لوگ روزانہ اس پانی کو پی رہے ہیں۔ مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے اندر جو کولر وغیرہ رکھے گئے ہیں وہ زمزم کا پانی ہوتا ہے، یعنی مکہ تو مکہ، مدینہ منورہ بھی اس سے کیا کہتے ہیں آباد ہے، اور لاکھوں لوگ روزانہ پی رہے ہیں، پوری دنیا میں سپلائی ہو رہا ہے۔ لیکن آج تک یہ کمپلین نہیں آئی، آج تک یہ بات کبھی سننے کو نہیں ملی کہ زمزم کا کنواں خراب ہو گیا ہے، اس کی مشین خراب ہو گئی ہے، یا اس کو جو ہے پانی نہیں آ رہا ہے، یا پانی گندا آ رہا ہے، کچھ نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے جاری ہے، اور سب سے بہترین پانی دنیا کا وہی ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا کہ دوسرے پانی میں بھی اگر 2-4 قطرے زمزم کے ڈال دو تو اس کا اثر بھی زمزم والا ہو جاتا ہے، وہ پورا پانی زمزم والا اثر نہیں رکھنے لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ قربانیاں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر تشریف لائے، اس کے بعد ایک قبیلہ جرہم وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ پانی یہاں یعنی بہت اچھا پانی ہے، تو وہیں پر اس نے قیام کر لیا، وہ وہیں پر آباد ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے مکہ کو آباد کیا، اس کی آبادی اس طرح شروع ہوئی۔ پھر اللہ کے پیغمبر تشریف لائے اور اپنے بیوی اور بچے سے ملے۔ پھر سب سے بڑا امتحان اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب کچھ بڑے ہو گئے، دعا مانگی تھی رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، جس کی بات ہو گئی کہ اللہ نے کہا کہ ہم ایک حلیم بردبار سمجھدار بچہ آپ کو دیں گے۔ چنانچہ آپ پیدا ہوئے۔ اب فلما بلغ معہ السعی، جب دوڑنے کی عمر کو پہنچے، یعنی 10-12 سال کے ہو گئے، بعض روایتوں میں 9 سال ہیں، بعض میں 12 سال ہیں،
تو 12 سال کی عمر کو پہنچے اور باپ کا سہارا بننے کے لیے، کیونکہ بڑھاپے میں پیدا ہوئے ہیں، ابا جان کی عمر 90 سال سے اوپر ہو رہی ہے اور بیٹا 10-12 سال کا اب جو ہے جوانی کے یعنی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، اب طاقتور اور مضبوط ہو رہا ہے کہ وہ باپ کی بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، باپ کا سہارا بنے گا۔ اب سب سے بڑا امتحان، تاریخ نے وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا، آسمان و زمین نے وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا، آسمان بھی لرز گیا ہوگا، زمین بھی کانپ گئی ہوگی، چاند ستارے بھی فریاد کرنے لگے ہوں گے کہ اے رب یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ بڑھاپے میں جس کو مانگا تھا، منت سماجت کر کے اللہ سے رو رو کر مانگا تھا، وہ بچہ جب بڑا ہوا اور سہارا بننے کے لیے اب تیار ہو گیا تو اب اس کی قربانی کا وقت آ گیا۔ خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو اسماعیل کو میں ذبح کر رہا ہوں، یعنی آرڈر نہیں دیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے کہا نہیں جا رہا ہے کہ ذبح کرو، ہمارا حکم ہے، نہیں، خالی خواب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو میں لٹا کر ذبح کر رہا ہوں۔ ایک دن خواب آیا، اللہ کے پیغمبر نے لیٹ گو کیا کہ ہو سکتا ہے ایسے ہی خواب ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر خواب آیا، اب تھوڑا جو چونکے کہ یہ دوبارہ خواب آیا، پھر بھی دھیان نہیں دیا۔ پھر تیسرے دن تیسری مرتبہ خواب آیا کہ میں اپنے لاڈلے لگتے جگر کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب ان کو یقین آ گیا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بار بار خواب کا آنا، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور پھر 3 مرتبہ آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ یہی چاہتے ہیں۔ آرڈر نہیں دیا، اس میں بھی امتحان تھا کہ دیکھو میرا پیغمبر بغیر آرڈر دیے صرف خواب دیکھ کر اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس میں بھی امتحان تھا، ہر جگہ امتحان۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ تو بار بار قربانیاں در قربانی، امتحان در امتحان، ہر جگہ امتحان سے گزر رہے اللہ کے خلیل۔ جبھی تو خلیل اللہ کہا کہ اللہ یہ ہمارے دوست ہیں، اللہ نے کہا۔ بہرحال تو خواب میں خالی دکھایا جا رہا ہے کہ ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ ذبح کرو، لیکن سمجھ گئے اللہ کے پیغمبر کہ بار بار خواب کا آنا اللہ یہی چاہتے ہیں۔ اب بیٹے کو بلایا جس کو قربان ہونا ہے، جس کی جان جانی ہے۔ قال فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے، تو بتا تیری اس سلسلے میں کیا رائے ہے۔ ابھی تو سمجھداری نہیں ہے، 10-12 سال کے بچے میں کتنی سمجھداری ہوگی، لیکن قربان جائیے فراست پر کہ باپ تو باپ، بیٹا بھی جو ہے بڑا سمجھدار تھا۔ کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو کر لو۔ ارے حکم تو دیا ہی نہیں ہے، کس نے حکم دیا؟ صرف خواب میں دیکھا ہے کہ ذبح کر رہا ہوں، حکم تو کہیں ہے ہی نہیں۔ لیکن اسی سے مسئلہ نکلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے فراست والے تھے، اللہ نے بڑی سمجھداری اور بڑا ذہین آپ کو بنایا تھا کہ حکم قرآن میں یا اللہ کے نبی کو دیا ہی نہیں گیا، صرف خواب دکھلایا گیا ہے۔ لیکن باپ تو باپ، بیٹا بھی سمجھ رہا ہے کہ میرے ابا نبی ہیں، اور نبی کو جو خواب دکھایا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جس کا حکم آپ کو اللہ دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، آپ اس کو کر گزریں، آپ سوچ کیوں رہے ہیں؟ باپ بھی تیار ہے لیکن رائے لے رہا تھا، اور بیٹا اس سے بھی آگے ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے آپ سوچ کیوں رہے ہیں؟ افعل، آپ کر گزریے، اس پر عمل کر لیجئے، اور رہا میرا مسئلہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں اکیلا صبر کرنے والا ہوں، میرے ایسا کوئی ایسا نہیں، اس میں بھی تکبر اور گھمنڈ نہیں، تواضع۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین کے لیے جان مال کی قربانی اور لوگوں نے بھی دی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں نے، پیغمبروں نے اور صحابہ نے، بہت سارے لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنی جان کو قربان کیا ہے، تو انشاءاللہ میں بھی ان کے اندر رہوں گا۔ انہوں نے بھی صبر کیا تو ان صابرین میں انشاءاللہ میں بھی رہوں گا۔
آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور انشاءاللہ کہا، کیونکہ آگے کا حال بندے کو نہیں معلوم۔ آج تو جو ہے تھوڑا سا پاور مل جائے تو کہتے ہو جاؤ تیرا کام ہو گیا، معلوم پڑا وہ خود ہی دنیا سے چلا گیا، کام کیا کرتا۔ اس لیے انشاءاللہ کہ آئندہ کے بارے میں بھلے کتنا بھی ایزی ہو یا بہت بیزی ہو معاملہ، لیکن اس کے بارے میں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ یہ سنت ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہم کر دیں گے۔ پھر رکاوٹ آ گئی وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ سنت ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کیا آپ آئندہ کل کے کسی کام کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں کرنے والا ہوں، بلکہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ تو اللہ کا پیغمبر ابھی پیغمبر بنے نہیں ہیں، 10-12 سال کی عمر ہے، لیکن اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ اتنا ہے، کہہ رہے انشاءاللہ اے میرے ابا آپ صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دیکھا کہ بیٹا تو پہلے سے راضی ہے، جب دونوں اللہ کے حکم کے سامنے تیار ہو گئے، جھک گئے، اور بیٹے کو وتلہ للجبین، پیشانی کے بل اور گدی کے بل نیچے لٹایا ذبح کرنے کے لیے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے تاکہ بیٹے کا تڑپنا دیکھ کر جو ہے بے قراری نہ بڑھ جائے، بے چینی نہ بڑھ جائے۔ کہا پٹی باندھ لو آنکھ پر تاکہ تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکوں تو کہیں ہمت جواب نہ دے دے، کیونکہ اتنا یہ منظر آسمان و زمین بھی تو تڑپ گئے ہوں گے کہ ایک باپ بڑھاپے کے اندر 90 سال سے اوپر کی عمر ہے اور ایک بالکل جوانی میں قدم رکھنے والے 10-12 سال کے بچے کو، اپنے لختے جگر کو، جس کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا، دعائیں مانگ کر اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے بہت ہی یعنی لاڈ اور پیار سے عطا فرمایا تھا، اس کو ذبح کر رہا ہے، اس کو قربان کر رہا ہے اللہ کے راستے میں۔ لیکن چونکہ اللہ کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، خالی ذبح کرتے ہوئے دیکھا، لیکن گلا کاٹتے ہوئے تھوڑی دیکھا تھا مکمل طور پر کہ گردن الگ ہو گئی ہو، ذبح کر دیا ہو، یہ نہیں تھا۔ صرف امتحان لینا مقصود تھا کہ میرا خلیل میرے حکم پر اپنے لختے جگر، اپنے نور نظر کو ذبح کرتا ہے یا نہیں۔ چھری چلا رہے ہیں، بالکل تیز چھری کر لی تھی، لیکن چھری چل نہیں رہی، چھری چل نہیں رہی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جہاں پر وہ چھری چلا رہے تھے وہاں اس گلے میں کوئی پیتل کی چیز اللہ نے ڈلوا دی تھی۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے بھائی، تو وہ چیز بیچ میں آ جا رہی تھی تو گردن کٹی نہیں رہی ہے، گلا کٹی نہیں رہا ہے، چھری بالکل تیز ہے۔ تو چھری بھی تو اللہ کے حکم کی محتاج ہے، جیسے آگ اللہ کے حکم کی محتاج تھی، اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، آگ نے جلایا نہیں، آج چھری نے کاٹا نہیں۔ جب بندے کا اخلاص اور ایمان 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ کا نظام بدل جایا کرتا ہے، اللہ اپنے نظام کو بدل دیا کرتا ہے کہ آگ جلاتی تھی، آگ نے جلایا نہیں، چھری کاٹتی ہے، چھری نے کاٹا نہیں، پانی ڈبوتا ہے، پانی نے ڈبویا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو بچایا نہیں بچایا، وہ نبی کا ایمان تھا، وہ نبی کا توکل تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ بہرحال بس لٹایا تھا۔ اللہ کو تو صرف قربانی دینا کہ میرا خلیل میرے نام پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتا ہے یا نہیں۔ جب چھری چلنے لگی، لیکن چلانا مقصود نہیں تھا، کٹانا مقصود نہیں تھا، بس چلانا مقصود تھا کہ جب چلا دیا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، بس اے ابراہیم بہت ہو گیا۔ وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آج آپ نے خواب کو سچ کر دکھا دیا، آج آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی صحیح تعبیر آج آپ نے عملاً کر کے دکھا دی۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ہم نے تمہیں منتخب کر لیا اپنے نیک بندوں میں، ہم تمہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ حضرت جبریل کو حکم ہے، جبریل جاؤ جلدی، جاؤ منظر دیکھو، جلدی سے جنت کا دمبا لے کر جاؤ، جنت کا جانور لے کر جاؤ۔ حضرت جبریل آئے اور وہ جو روایت وہ مشہور ہے نا، وہ جو تکبیر تشریق کی، وہاں اوپر سے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب آواز سنی ابراہیم نے تو دیکھا کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے، تو کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو جو بیٹا نیچے لیٹا ہوا تھا وہ سمجھ گیا اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد اس نے بھی کہا۔
تینوں کے جملے شامل ہو گئے۔ اللہ کو یہ تینوں کا عمل اور تینوں کے جملے ایسے پسند آئے کہ کہا کہ جب بھی 9ویں تاریخ بقرعید سے ایک دن پہلے ایام تشریق شروع ہوں گے 5 دن ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہوگا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تینوں کے یعنی کلمات کا مجموعہ ہے، تینوں کے یادگار فوراً جنت کا دمبا لے کر آئے۔ اور رب العالمین اعلان کر رہا ہے، رب العالمین اس قربانی کے اور اس امتحان کے پورے نمبر دے رہا ہے۔ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم یہ معمولی قربانی نہیں تھی، آج رب العالمین تمہیں پورے 100 نمبر دے رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی قربانی تھی ابراہیم، چھوٹی قربانی نہیں تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑا عظیم الشان امتحان تھا اور تم پورے کامیاب ہو۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کے بدلے میں بڑا دمبا اور بڑی قربانی اس کے بدلے میں جنت سے بھیج دی، کیونکہ بیٹے کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، ورنہ امام الانبیاء کیسے پیدا ہوتے؟ آپ کی پشت سے ہی تو ہمارے نبی کو پیدا کرنا تھا، تو صرف قربان یعنی بس یہ دیکھنا تھا کہ باپ بیٹے کو اس طرح قربان کرتا ہے یا نہیں۔ تو فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کے بدلے میں فدیے کے طور پر جنت کا دمبا بھیج دیا اور وہ جانور ذبح ہوا۔ تو آج ہم جو قربانی کرتے ہیں گویا اپنے اولاد کی کے بدلے میں وہ قربانی ہے، اس لیے اس کو بہت ہی اہتمام سے اور بہت ہی زیادہ خوشی کے ساتھ اچھے سے اچھا جانور لا کر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے اس کے اندر کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھی سے اچھا جانور اور پوری یعنی جو اصول ہے قربانی کا اس کے مطابق جو ہے قربانی کرنی چاہیے۔ جانوروں کی عمر میں اور جو ہے چیزوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے، شک والا جانور نہیں کہ آپ لے آتے ہیں چھوٹے جو ہے بچڑے 2 سال کے ہیں بھی کہ نہیں، ایسا لگتا ہے ہوگا، کیوں لگ رہا ہے؟ 100% کیوں نہیں ہے؟ مری بکری اللہ کے نام ہوگی، اپنے لیے تو اچھا کھانا اچھا پینا، کھیڑیا کا سفر کھیل لیتا ہے یہاں سے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کیوں لگ رہا ہے بھائی 100% 2 سال کا، یعنی ایسا شک والا کیوں لاتے ہو؟ سال میں 1 مرتبہ ہے اور پھر اس کو بھی ضائع کر رہے ہو کہ وہ دیکھنے بول ہی نہیں پا رہا، دیکھنے میں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ پورا 2 سال کا مکمل ہونا چاہیے بڑا جانور، اور بکرا جو 1 سال کا مکمل 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا نہیں چلے گا۔ خیر مسئلے تو بعد میں آئیں گے آئندہ ہفتے انشاءاللہ۔ اور آگے تو پھر کہا کہ یہ بڑی قربانی تھی، بڑا امتحان تھا، اور کہہ دیا ابراہیم آپ کی یادگار ہم بھولیں گے نہیں، پوری دنیا میں اب یہ یادگار ہر سال چلے گی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ مثال اور یہ نمونہ ہم نے بعد والوں کے اندر چھوڑ دیا ہے۔ اب ہر سال جب بھی یوم النحر آئے گا، بقرعید کا دن آئے گا، آپ کا یہ عمل ہر مسلمان ضرور کرے گا، جو صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، قربانی جس کے اوپر واجب ہے، اس کو یہ عمل ہر سال کرنا ہوگا۔ کیا اخلاص تھا اور کیا اللہ کے اوپر توکل تھا اور کیا بھروسہ تھا، اور کس جذبے کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے قربانی دی تھی کہ قیامت تک کے لیے یہ علامت بن گئی، یہ نشان بن گئی، یہ اسلام کا شعار بن گیا کہ جہاں بھی مسلمان قربانی کریں گے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ملت ابراہیمی پر چلنے والا ہے، یہ نبی کا امتی ہے۔ اب ہر سال کروڑوں اربوں خربوں قربانیاں ہو رہی ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر آگے سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلام ہو، رب العالمین تمہیں سلام پیش کر رہا ہے کہ واقعی تم ایک انسان ہونے کے باوجود، دھڑکتا ہوا دل اندر رکھنے کے باوجود، جو پتھر کا نہیں ہوتا، انسان کا دل پتھر کا نہیں ہوتا، دھڑکتا ہوا دل رکھنے کے باوجود ایسی عظیم الشان قربانیاں تم نے پیش کی، رب العالمین تمہیں سلام پیش کر رہا ہے، تم پر سلامتی کی دعا دے رہا ہے، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ اور پھر آگے کہا کہ تم نے صرف ایک بچے کی دعا کی تھی نا، اب رب العالمین تمہیں آگے بشارت دے رہا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، دین کے لیے قربانی دیں گے اور پھر مانگیں گے اللہ سے تو ہم سوچ نہیں سکتے، ہماری عقل حیران رہ جائے گی، اس سے زیادہ میرا رب نوازتا ہے، اس سے زیادہ نوازنے پر قادر ہے۔ خالی ایک بچہ ہی تو مانگا تھا، خالی نیک بچہ ہو، بس دیندار ہو، کہا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم اس کو حلیم بردبار اور پیغمبر بنائیں گے۔ پیغمبر بنایا اسماعیل علیہ السلام کو، اور صرف پیغمبر نہیں بنایا بلکہ آپ کی اولاد میں امام الانبیاء کو پیدا کرنے کا
وعدہ کر لیا کہ سارے انبیاء کے سردار اب آپ کی اولاد میں آئیں گے، بنو اسماعیل میں آئیں گے۔ اور آگے بشارت دی وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، کہ اور سنیے ابراہیم، ہم آپ کو بشارت دیتے ایک دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی بھی، اور وہ بھی نبی ہوں گے۔ صرف نیک نہیں، ایک نیک لڑکے کی یعنی دعا مانگی تھی، دو لڑکے اور دونوں نبی۔ ایک سے بنو اسماعیل کی امت چلے گی، اس میں ایک آئے گا، سب پر بھاری آئے گا۔ اور ادھر اسحاق علیہ السلام کی دوسرے نبی کی بشارت دی، دوسرا بیٹا پیدا ہوگا، اور من وراء اسحاق یعقوب، اور آگے بھی کہہ دیا کہ اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہوں گے، پوتے، آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہوں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، تو ان کی اولاد بنو اسرائیل، بنی اسرائیل کے اندر 1,00,000 نبی آئیں گے۔ تو سارا کریڈٹ تو ابراہیم علیہ السلام لے گئے۔ بنو اسماعیل میں ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کو رکھا، اور بنو اسرائیل میں دوسری اولاد سے لاکھوں نبیوں کو، تو سارے انبیاء کے ابا ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم بن گئے۔ یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور وہ بارکنا علیہ وعلی اسحاق، پھر کہا کہ جو برکتیں ہوں گی وہ تو الگ، یہ تو دینی برکتیں ہیں کہ نبی پر نبی، نبی پر نبی، یعنی لاکھوں نبی آئیں گے۔ بنو اسرائیل کے سارے نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آخر تک جتنے بھی یعنی نبی آئے سب ان کے اولاد میں، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام۔ تو یہ اللہ نے جو ہے نوازا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اللہ سے تعلق کو قائم کریں گے، اور اپنا ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ ہمیں بھی نوازے گا۔ اس لیے ہمارے سامنے قربانی کا مسئلہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے پھر ہم مسائل اور جو ہے جو یعنی اہم باتیں ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ واقعات اسی لیے اس ہفتے سنا دیے تاکہ اب واقعات کا مسئلہ نہ رہے، اب تو صرف مسائل کا اور جو ضروری باتیں انہی کا مسئلہ رہے گا کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں، ہم قربانی کس طرح کر رہے ہیں اور کس طرح کرنی چاہیے۔ بہت سارے مسائل ہیں، پورا سمندر ہے مسائل کا، تو انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے جو ہے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔